بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ اس وقت جو صورتحال ہے سیاسی یا جوڈیشل، وہ یوں لگتا ہے کہ یہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے سسٹم پورا کولیپس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو ریسپیکٹ نہیں کر رہی، ان کی ججمنٹس یا ان کا جو انٹرپریٹیشن ہے آئین کی، اس پہ عمل کرنے کے بجائے اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ ڈٹرمنڈ ہے کہ انہوں نے آئین کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ دوسری طرف پارلیمنٹ جو کچھ کر رہی ہے یا نیشنل اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو یہ رخ دیا جا رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ وہ خود مختار ہے، کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کون ہوتا ہے کہ ان کے ایکشنز پہ نوٹس لے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ کو آئین کے مطابق چلایا جا رہا ہے؟ کیا پارلیمنٹ کو عوام کے مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یا پارلیمنٹ ایک ملی بھگت کا نام اور وہاں پہ صرف اپنے ذاتی مفادات کو بچانے کے لیے باقی سب کچھ تہس نہس کیا جا رہا ہے؟ سو یہ تو ایک جھگڑا ہے، ایک کنفرنٹیشن ہے۔ اسی سے آگے ایک شاخسانہ چلتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ اس سے بھی بڑا تکلیف دہ اور ملک کے لیے نقصان دہ ہے، جہاں سپریم کورٹ کے اندر ججز کے دو گروپ بن چکے ہیں، اور وہ بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ یہ حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، جو رول پلے کر سکتی تھی ایک پازیٹو، وہ تو کر نہیں رہی، وہ بھی ایک دھڑے کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ لازماً جب ایک دھڑے کے ساتھ حکومت کھڑی ہے تو دوسرے کے ساتھ اپوزیشن کھڑی ہو جائے گی، یعنی تحریک انصاف۔ اب تحریک انصاف چونکہ ایک آئینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا آئینی شرط کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی وہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ لازماً ایک پیج پہ ہیں۔ ان کی سپورٹ ان کے لیے بالکل ایک نیچرل پروسیس نظر آتا ہے۔ لیکن جو دوسرا گروپ ہے جو حکومت کے ساتھ نظر آتا ہے، وہ آئین کی بالادستی یا آئین کی امپلیمنٹیشن کی بات نہیں کر رہے، وہ ٹیکنیکلٹیز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اس میں الجھا کے آئین کو پس پشت ڈالنے کا قصہ ہو رہا ہے۔ الجھانا اس طرح کہ جناب یہ بینچ جو ہے یہ جونیئر ججز کا بینچ ہے، سینئر ججز کو اگنور کیا گیا ہے، وہ نہیں اس میں شامل کیا گیا ہے، یا یہ کہ چیف جسٹس اپنی مرضی کے بینچ بناتے ہیں اور اپنی مرضی کے جج وہی ہمیشہ اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، جو تھوڑا بہت اختلاف رکھتے ہیں ان ججز کو شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ ٹیکنیکل میٹرز ہیں، یا یہ کہ اندرونی طور پہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے مطمئن نہیں ہوتے۔ لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں ٹریک ریکارڈ، تو بات بڑی کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اختلافات شروع ہوئے اس وقت جب قاضی عیسیٰ صاحب پہ، جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ ایک ریفرنس دائر ہوا، اور اس ریفرنس کو بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہینڈل کر کے اس کو ہش اپ کرنے کا انتظام کیا گیا۔ اس پروسیس میں بھی چیف جسٹس اور ایک تو ججز تھے جو کہ جنہوں نے اس کی مخالفت کی اور فیصلوں میں اختلاف کیا۔ ان کے خیال کے مطابق جو اصل ایشو ہے اس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں آئی، یعنی جو ایسٹس تھے انگلینڈ میں جن کے بارے میں شکایت تھی، اس کی تفصیل یا اس کی منی ٹریل وغیرہ تو نہیں دی گئی، لیکن اور ایشوز آ گئے کہ یہ کون ہے جس نے کہ یہ تحقیقات کی، کیا انٹیلیجنس جو ہے وہ ججز کے اوپر اس طرح مخبری کر سکتی ہے، اس طرح کی وہ اور ایشوز جو ہے ان پہ بات بڑھی، اور وہاں ایک ڈویژن پیدا ہو گئی۔ اب ایک گروپ جناب فائز عیسیٰ صاحب کی سرکردگی میں، دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان کی سرکردگی میں۔ جو چیف جسٹس صاحب کا گروپ ہے وہ ایک جج صاحب کی موجودگی کی وجہ سے وہ بڑا ہے، اس میں 8 لوگ ہیں، دوسرے میں 7 لوگ ہیں، لیکن
معاملہ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوئی جس میں جسٹس مسرت ہلالی جو کہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اپوائنٹ کی گئی تھیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کو کنفرم کرنا تھا، وہ عارضی طور پہ تھی، ان کو کنفرم کرنا تھا ایز چیف جسٹس، لہذا سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک اچھے ماحول میں بات ہوئی، وہ اپوائنٹمنٹ کنفرم ہو گئی۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ریکویسٹ کی، انوائٹ کیا 3 جج صاحبان کو اپنے چیمبر میں آنے کے لیے، اور چیمبر میں آنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بحث مباحثہ ہوا، اور اسی بحث مباحثے میں تلخی ہو گئی، اور تلخی میں پھر ایک دوسرے کے اوپر شاؤٹنگ بھی ہوئی جو کہ بعض لوگوں نے سنی یا دیکھی، اور اس کی رپورٹنگ اخبار میں بھی ہو گئی۔ اب ان حالات میں آپ سوچئے کہ آپ کا سب سے بڑا انصاف کا ادارہ وہ مفلوج ہوا پڑا ہے، 7 جج ایک طرف مخالفت میں کھڑے ہیں، یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا۔ اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ حکومت تو اپنے مفادات کی روشنی میں بالکل اندھی ہو چکی ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گی، بلکہ وہ اس مخالفت کو ہوا دے گی تاکہ کسی نہ کسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان کا راستہ روکا جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے حکومت کر رہی ہے، لیکن حکومت کو پہلے بھی ملک کی فکر نہیں، عوام کی خواہشات کی کوئی فکر نہیں، عوام کی مشکلات کی کوئی فکر نہیں۔ حکومت صرف اور صرف اپنا اقتدار بچانا چاہتی ہے، باقی پاکستان جہنم میں جائے۔ نتیجہ یہ کہ اگر حکومت اس معاملے کو، اگر حکومت چاہتی تو اس معاملے کو بالکل سیدھی طرح ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ وہ یہ کہ آئین کی روح میں جیسے فیصلہ ہوا 90 دن کا، اس کو بجائے اس پہ کہ اعتراض کریں کہ فلاں جج کیوں نہیں شریک اس میں، اور فلاں کیوں نہیں ایسے، اور 4-3 کا فیصلہ ہے 2-3 کا نہیں ہے، اس کی بجائے اگر آئین پہ عمل کرتے تو یہ فساد یہاں تک بڑھتا نہ ہو۔ گو کہ ڈویژن پہلے سے موجود تھی، وہ میں نے جیسے کہا کہ وہ اس کیس کے بعد یہ ڈویژن آئی جو کہ قاضی صاحب کے اوپر ریفرنس دائر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اس وقت فیصلے جو آ رہے تھے وہ یوں لگتا تھا کہ یہ ججز جو ہیں، جسٹس محترم جنرل جج آنریبل جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھی، وہ غالباً اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو تھی، وہ آج کی جو کولیشن ہے پی ڈی ایم، وہ نظر آتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ عمران خان کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان کو عمران خان برا لگ رہا تھا، ان کو محبت تھی نواز شریف سے، پی ایم ایل این کے لوگوں سے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے، یا زرداری صاحب کی لیڈرشپ سے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ترک کیا، چھوڑا، اور اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کے ساتھ ہوئی، تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ججز کی ہرزہ سزائی بند ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے مفادات دیکھ رہے تھے جو آج پی ڈی ایم کے لوگ یا حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو بعض ججمنٹ سے بھی یہ واضح، جیسے ہوتا ہے بھی پیپر مل کا کیس ہے، اس سے بھی واضح تھا کہ ان کے فیوریٹ کون ہے۔ یہ ہونا، یہ امپریشن صرف ہونا کہ فلاں ججز کا فیوریٹ فلاں پارٹی ہے، فلاں ججز کی فیوریٹ فلاں پارٹی ہے، یہ بڑا تکلیف دہ دکھ والی بات ہے، اور اسی سے سپریم کورٹ کی اپنی کریڈیبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ ان کا جو ایک اصولی صورتحال ہے، یا اصولی ان کا ایک فساد ہے، چہرہ ہے، وہ ہم سب میں یہی ہے کہ یہ انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے، یہاں فیوریٹزم نہیں ہے، یہاں کسی کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے۔ لیکن اس چیز نے امپریشن یہ کریٹ کر دی ہے، اور آج ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں یہ سمجھ نہیں لگتی کہ آج انصاف مکمل طور پہ، جو ہم صحیح انصاف مانگ رہے ہیں، وہ کہاں سے ملے گا۔ اب جو سورسز ہیں انہوں نے تو یہاں تک بھی بتایا ہے کہ باہر واک کرتے ہوئے کسی جگہ پہ وہاں بھی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اب لازماً جب ایک دوسرے کے اوپر شاؤٹنگ ہوئی تو اندازہ ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ اب ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرتے ہوں گے، اور چیف جسٹس جس کا حکم ماننا چاہیے سب کو، جو اس کے سبارڈینیٹ ہیں، اس کے نیچے کام کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ ایک رسم یہ قائم کر دی گئی کہ اب
ان کے ساتھ انسبارڈینیشن ہو رہی ہے، ان کی بات نہیں سنی جا رہی. کل کو کوئی اور چیف جسٹس ہوگا تو مثال تو آپ نے قائم کر دی تو ادارہ تو اسی طرح بھگتتا رہے. اب چیز یہ ہے کہ وکلا میں جو وکلا اس میں کچھ رول ادا کر سکتے تھے، آج وکلا تنظیمیں بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. اس حکومت نے بار کونسلوں میں پیسہ لگایا تھا اور بار کونسلوں سے لوگ جو ہیں وہ ان کی حمایت میں کھڑے ہونے شروع ہو گئے. جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کے وقت میں بار کونسلز میں انویسٹمنٹ نہیں کی گئی. نتیجہ یہ کہ آج جو وکلا پی ٹی آئی کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے پیسہ نہیں کھایا، لیکن وہ ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے. بصورت وکلا بھی ایک غلط کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے سوچ کے مطابق اپنے دھڑے جو ہیں ان کو سپورٹ کرنے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وکلا اس معاملے میں کوئی پازیٹیو رول ادا کرتے اور جو یہاں پہ گرما گرمی ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کو کم کرتے. اب اس کا حل ہے کیا؟ حکومت سے قطعاً کوئی توقع نہیں کہ وہ اس میں کوئی بہتری کریں گے. سول سوسائٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آ کے سپریم کورٹ پہ اوپر اپنی کوئی رائے مسلط کرے. عوام میں بے چینی ہر آئے دن بڑھتی جا رہی ہے. سپریم کورٹ کو اس طرح دیکھتے ہوئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہاں پہ اگر کسی کو کچھ احساس ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے ریٹائرڈ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جو آج زندہ ہیں، موجود ہیں پاکستان میں، وہ 8 ہیں 10 ہیں، ان سب کو فوری طور پہ مل کے مشاورت کر کے ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے ججز کے دونوں دھڑوں کو اکٹھا بٹھا کے تو فیصلہ کر کے دیں، لکھ کے ان سے ایک ایگریمنٹ کروائیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کو انارکی سے بچایا جا سکے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو عدالت میں، جوڈیشل سسٹم میں جوڈیشل انارکی پھیل جائے گی. لوگ من مرضی کرنا شروع کریں گے، اپنی مرضی کے فیصلے، مرضی کے جج، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آئین کی پامالی، جمہوریت کی تباہی. یہ دونوں چیزیں پہلے ہی ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں. اگر ملک سے محبت ہے، ادارے سے محبت ہے کہ اس کو بچانا ہے تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے. ریٹائرڈ چیف جسٹسز سارے اپنے تجربے کی بنیاد پہ اکٹھے ہوں اور تجربے اور اپنی فہم کی بنیاد پہ ایک صحیح فیصلہ کروا کے ادارے کو بچائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.